ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آخرکار ایک ایسا بجٹ جس کو پیش کرتے ہوئے اپوزیشن کی بہت زور و شور سے تنقید تھی، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اپوزیشن کو بولنے سے روکنے کے لیے ہماری ٹریجری بینچز نے، جو کہ دنیا میں میرے خیال سے پریسیڈنس نہیں ملتا کہ حکومت جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ اپوزیشن کہیں بول نہ پائے، اس کے بعد سینیٹی آخرکار پریویل کی، ایک ٹروس قائم ہوا، اور اس کے بعد اب اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ کی متن پر تنقید کر رہی ہے۔ حکومت کے اوپر اب تنقید بالعموم نہیں ہو رہی، اس کی بجٹری پرفارمنس کے حوالے سے اور معیشت کی حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے۔ یہ تنقید بہت دلچسپ طریقوں سے بھی ہوئی ہے۔ میں سب لوگوں کی پہلے اگر جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ سامنے رکھ سکوں، شروع میں کروں گا اسی حکومت کے سابق فائنانس منسٹر صاحب کی، اسد عمر صاحب۔ انہوں نے سرٹن تجاویز ہیں، 5 سیکٹرز ہیں جن کو تاریخی طور پہ پاکستان نے 0 ریٹنگ دی ہے سیلز ٹیکس کی۔ اس 0 ریٹنگ کو ہماری حکومت کا اور ہماری ٹیکس کلیکشن ایجنسیز کا خیال ہے، اور ایک حد تک صحیح خیال ہے، کہ ابیوز کیا جاتا ہے۔ اس 0 ریٹنگ کو ایکسپورٹس کو ترجیح دینے کے لیے دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایکسپورٹس کے علاوہ بھی بہت ساری تجارت کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا سیلز ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ سینکڑوں ارب روپے کا بزنس ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیلز ٹیکس ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسد عمر صاحب کی، سابق فائنانس منسٹر فار دا پی ٹی آئی کی یہ رائے ہے۔ جو ایف بی آر چیئرمین صاحب اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک سیلز جو ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹیکس کو نہیں لوز کرنا چاہیے۔ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ادھر سے بٹن دبائیں اور ادھر سے رزلٹ نکل آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، ہمیں جو بھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے 0 ریٹڈ پہ چینج کرنی ہے، وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ان کے لیے ایک لیکوڈیٹی کا کرائسس دوبارہ نہ کھڑا کر دیں۔ نئی انویسٹمنٹ لا رہا ہے، اس کو کم سے کم پہلے 5 سال کے اندر اس منیمم ٹیکس سے مستثنا کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری آ سکے۔ چینی کے اوپر میرے خیال میں ٹیکس جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جو بڑھایا گیا ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے، اور تحقیقات بھی کرنی چاہیے کہ یہ تیزی سے چینی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اسد عمر صاحب کی ٹیکسٹائلز کے حوالے سے بات اور وہ جو 5 سیکٹرز ہیں ان کی 0 ریٹنگ کے حوالے سے بات کو تو میں نے انٹروڈیوس کر دیا تھا۔ یہ چینی والی بات جو ہے خاص طور پہ دلچسپ ہے، اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ انہی کی پارٹی کے اندر ایک بہت فوکل پاور فورس سمجھی جاتی ہے، وہ چینی کی انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑے نام سمجھے جاتے ہیں اور ہیں۔ چینی کے حوالے سے پاکستان کے اندر چینی کی گروتھ کے حوالے سے جب تنقید ہوتی ہے تو جو بجا تنقید ہے وہ شاید یہ ہے کہ چینی کی گروتھ کو اتنی ترجیح نہیں دینی چاہیے جتنی ہماری حکومتیں دیتی آئی ہیں۔ وہ شاید اس لیے دیتی آئی ہیں اس لیے کہ ہر چینی کا جو بڑا تاجر ہوتا ہے وہ سیاستدان بننے کے برابر کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سیاستدان ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، آنے والی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے، جانے والی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے خاندان کے کئی شوگر ملز ہیں، زرداری صاحب کے خاندان کے اگر اومنی گروپ کے ساتھ ان کو اب جوڑ دیا ہی جائے یا تقریباً دوستی سمجھی جائے، کیونکہ کبھی پڑوسی تھے وہ انور مجید صاحب کے، تو بہت سارے شوگر ملز ہیں، درجنوں سے زیادہ شوگر ملز ہیں۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کے بھی ملز ہیں۔ اس شوگر مل لگانے کی زوننگ کے کچھ قوانین ہیں پاکستان کے اندر، انڈسٹری لگانے کے اور کسی بھی شعبے کے اندر قوانین نہیں ہیں، لیکن شوگر میں ضرور ہیں کہ ایک علاقے میں کتنے ہو سکتے ہیں کتنے نہیں ہو سکتے۔ ان کو گارڈ کیا جاتا ہے جان بوجھ کے تاکہ جو کسان ہے وہ آپ کے ماتحت رہے، اس کو آپ کی منمانی قیمت ملے، جب آپ خریدنا چاہیں اس سے خریدیں، اس کا گنا جو ہے وہ سوکھتے سوکھتے آپ کے دروازے تک جب تک آئے، جب تک ہلکا ہو چکا ہو، آپ اس کو منوں کے حساب سے جب خریدیں تو آپ کو سستا ملے۔ یہ تمام باتیں پیچھے رکھتے ہوئے اسد عمر صاحب نے تنقید کی، اور تنقید کا نشانہ شوگر لابی کو ہی، جو شوگر لابی جو ہے وہ جس طرح پچھلی حکومتوں میں ریپرزینٹڈ تھی اب بھی ریپرزینٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت کے خلاف جو تاریخی طور پہ اپوزیشن رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، انہوں نے جو تاریخی اور روایتی ہماری بجٹ کے خلاف اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ عوام دوست ہے عوام دشمن ہے، اسی زبان کے اندر تنقید کی آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ نمائندے جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ایم ایل ہیں، اگر یہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، عوام کی آواز نہ بنی، ان کی تکلیفوں کو انہوں نے نہ دیکھا، تو شاید یہ بھی عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گی۔ ایسے بجٹ کو منظور ہونے دینا، جو اس کے حق میں ووٹ دے گا وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا۔ جتنی عوام اس وقت غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی صحیح عکاسی اپوزیشن پارٹیز نہیں کر رہے ہیں، اور عوام اپوزیشن پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے جو نمائندہ ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
اچھا یہ ٹھوس اور میرے خیال سے ایک بریف بٹ ایکوریٹ تنقید تھی اس حکومت کے بجٹ کے اوپر، عمومی تھی، کوئی اسپیسیفکس کے اوپر انہوں نے اشارہ نہیں کیا. اس بات کو بھی آبویسلی اپوزیشن درگزر کر سکتی ہے کہ ایک بہت مشکل وقت کے اندر بجٹ آ رہا ہے، پیسے لیتے ہوئے IMF سے لون لیتے ہوئے بجٹ آ رہا ہے، مجبوریاں ہیں ہماری، کچھ وعدے ہیں ہمارے. بہرحال وہ اپوزیشن کے نہیں ہیں، اپوزیشن اسی طرح تنقید کرتی آئی ہے. پچھلی حکومتوں کے اوپر جب ان لوگوں کی حکومتیں تھیں تو بھی اسی طرح کی تنقید ہوتی آتی تھی، ایبسنٹ آف دا فیکٹس. شہباز شریف صاحب نے پارلیمان میں بالآخر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے بجٹ کے اوپر اس طرح تنقید کی. بطور لیڈر دی اپوزیشن کے بہاف پہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ، یہ غریب مار بجٹ فل فور واپس لیا جائے اور دوبارہ عوامی خواہشات کی عکاسی کرتا ہوا بجٹ دوبارہ پیش کیا جائے. فل فور حکومت اعلان کرے کہ منیمم ویج 20,000 روپے ماہانہ ہوگی. بجلی اور گیس کی قیمتوں کو دوبارہ 31 مئی 2018 کی سطح پر واپس لایا جائے. گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں پر عائد کیے جانے والا اضافی ٹیکس فل فور واپس لیا جائے. IMF کے ساتھ جو انہوں نے کنڈیشنلٹیز طے کی ہیں وہ اس ہاؤس کے سامنے لے کے آئیں. بہت ہو گئی، انہوں نے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کر لی. ہم IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ہم اس کو مکمل طور پر ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اگر انہوں نے اس بجٹ میں ترمیم نہ کی اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کی ترجمانی نہ کی. ایک بار پھر سے وہی تاریخی طور پہ عمومی تنقید اور آلموسٹ رومانٹک تنقید. اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ ہمارا حصہ کتنا ہے، ہمارا معیشت کا حجم کتنا ہے، ہمارے پاس کتنی چادر ہے، ہمارے پاس کتنی لچک ہے، ہم کتنی ریلیف دے سکتے ہیں، کتنی ریلیف لے سکتے ہیں، کتنی ہماری مجبوریاں ہیں. بس عوام دوست عوام دشمن چلے گا، سب لوگ دیکھیں گے اور یہی معاملہ آگے بڑھتا رہے گا. اور منیمم ویج بھی بڑھا دیں اور گھی کی قیمتیں بھی سستی کر دیں، کیونکہ یہ سب کچھ ممکن کس طرح ہے اس کے اوپر کامنٹری نہیں ہے. ہمیں وعدہ کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اسپیچ کریں گے تو وہ چیدہ معاملات کو اٹھاتے ہوئے اسپیسیفکس پہ کریں گے. شہباز شریف صاحب نے ایسا نہیں کیا. اس کی پھر جب ڈیفنس ہوئی، جب دفاع ہوئی تو حکومت نے بھی وہی عمومی طور پہ جو ایک روایتی دفاع ہوتی ہے وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پیش کی. جو لوگ کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی قیدی کا لیبل لگا کے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ایک چوری کریں پھر سینہ زوری کریں اور حکومت کو آپ پریشرائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یرغمال بنائیں اور آپ کہیں گے ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں بجٹ کو روکنے والے؟ بجٹ اس قوم کا، اس ملک کا وہ سب سے عام آئینی راستہ ہے جس راستے سے حکومت اور پاکستان کے اداروں کا سروائیول جڑا ہوا ہے. بجٹ حکومت کے ساتھ جڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے. مریض اور کمر کا جس کو درد اور تکلیف ہو وہ 2.5 گھنٹے لیکچر نہیں دیتے قوم کو. تو ایک چیز تو قوم کو مبارک ہو کہ شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو گئے. گیدڑ ببکیاں دینے والے اس بجٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ بجٹ عوام کے نمائندے پاس کریں گے. یہ بہت خوب. یہ جب ایک تو اول تو یہ کون ہوتے ہیں بجٹ روکنے والے؟ یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں. ان کا اتنا ہی حق ہے بجٹ روکنے کا جتنا اس حکومت کو حق ہے اس کو پاس کرنے کی کوشش کرنے کا. اور یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا. معذرت کے ساتھ یہ بہت کمزور قسم کی ڈیفنس ہے اپنے بجٹ کی. نہ فردوس صاحبہ نے کسی نمبر کا سہارا لینے کی تکلف کیا، نہ شہباز شریف صاحب نے کسی نمبر کا سہارا لینے کا تکلف کیا تھا جب وہ تنقید کرنے پر آئے تھے. بہرحال آصف علی زرداری صاحب جو کہ پروڈکشن آرڈر ملنے کے بعد پیش ہوئے اس بجٹری سیشن میں، انہوں نے یہ پولیٹیکل فورسز کے بارے میں کچھ کامنٹ کی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتے ہوئے پھر اپنے مہمانوں کے پاس جانا چاہوں گا. اگر پولیٹیکل فورسز نہیں چلائیں گی تحریک اور نہیں نکلیں گی اب باہر تو دوسری فورسز آ جائیں گی. بیٹا اگر ہم نہیں چلائیں گے تو کوئی اور چلائے گا، اور جو وہ چلائیں گے تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. آخر ہم نہیں سنبھالنا ہے، ان سے تو سنبھلنا نہیں ہے، ان نے تو کسی دن کوچ کر جانا ہے. تو اس لیے ہمیں فکر رہتی ہے. یا میں بھی کھڑا ہو کے ایسے یہ سیاسی اداکار کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ کر کے اور پاس کرتے رہتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انسانی ذہن جو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ کنسنٹریشن نہیں رکھتا.
تو اگر میں آدھا گھنٹہ بولوں گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل فورسز اور فائٹ دا گڈ فائٹ کی باتیں بڑی بلند ہیں اور بہت بہترین ہیں، لیکن ایک مورل کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے. وہی آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا، وہی صادق سنجرانی صاحب جن کے اب اپنے عہدے کے اوپر پورے مکمل فیض نہ آنے کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب اب ہٹانے کے چکر میں. لہٰذا موقع پرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ کچھ کرتے ہوں اور پھر جب آپ کو موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر آپ کو خیال آتا ہو کہ جی پولیٹیکل فورسز نے پولیٹیکل سپیس کو کیپچر کرنا ہے، تو اس بات کے اندر اتنا وزن شاید نہیں رہتا. میں اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتا چلوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ہماری فریکوینٹ گیسٹ ہیں. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملیکہ بخاری صاحبہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں نے ایک جان بوجھ کے ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی ہم نے دعوت دی تھی، آج ان کی پارٹی کی بہت ساری مصروفیات ہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی ریپرزینٹیو تو نہیں بھیجا، لیکن ریپرزینٹیو بھیجنے سے بہتر خورشید شاہ صاحب نے اس پارٹی کے لیے کر دیا. ملیکہ صاحبہ، میں بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، میں آپ کے سامنے یہ خورشید شاہ صاحب نے عمومی ہی تنقید ہے لیکن انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ہے قرضہ نہیں لوں گا، پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا، میٹرو بس نہیں بناؤں گا، ڈالر مہنگا نہیں کروں گا، ہندوستان سے دوستی نہیں کروں گا، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا، آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا. نعرے نہیں لگائے، ان کی بات غور سے سنیں. نعرے نہیں لگائے، سیکورٹی اور آپ غور سے پروٹوکول نہیں لوں گا. آپ اس طرح کی باتیں پیچھے سے نہیں. وزیر اعظم ہاؤس کو لائبریری، گورنر ہاؤس کو بلڈوزر گھماؤں گا، بیرونی ملک دورے نہیں کروں گا، عام کمرشل فلائٹ میں جاؤں گا، ہیلی کاپٹر کے بجائے ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ جاؤں گا، مختصر کابینہ بناؤں گا، مختصر کابینہ بناؤں گا، جس پر الزام ہوگا اسے عہدہ نہیں دوں گا، جو ہلکا کہیں گے کھول دوں گا، اور میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تھے خورشید شاہ صاحب. سپورٹ تھی ان کو شازیہ مری صاحبہ کی، کم از کم جو مجھے آواز آ رہی تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. ملیکہ صاحبہ. جی تھینک یو معیز. معیز دیکھیے یہ سب سیاست کے اندر ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کا طرز سیاست ہے، یہ ٹریڈیشنل پولیٹیشنز کا، اور اسی طرح یہ وہاں پہ بیان بازی کرتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں. ایز اے فرسٹ ٹائم پارلیمنٹرین میرے لیے تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے جب میں یہ ایوان کے اندر سیریس لیجسلیٹو بزنس اور سیریس ڈسکشن کے بجائے ہالو اس قسم کے الزامات اور ہالو چانٹنگ اور ہولیگنزم کو دیکھتی ہوں. بٹ اینی وے خورشید شاہ صاحب بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ بیان بازی کی. ایکچولی ان کا سارا یہ بیانیہ جو انہوں نے بتایا یہ سراسر جھوٹ ہے، اینڈ میں اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتی ہوں. if I take everything in turn one by one تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا اس میں ہم اپنے سارے وعدے پرائم منسٹر عمران خان صاحب پورے کر رہے ہیں، اور اس کا بیانیہ بالکل غلط ہے. I will take it قرضوں کی انہوں نے بات کی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری معیشت کا کیا حال ہے. انہوں نے جو ہم نے ہائی پاورڈ کمیشن بھی اس لیے بنایا ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر قرضے عوام کو 31,000 ارب کے دے دیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس سے پہلے قرضے صرف 6,000 ارب تھے. تو آبویسلی پاکستان کو یہ جب چھوڑ کے گئے ڈیفالٹ کے دہانے پہ، تو پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑے. تو اس قرضوں کے لیے اور کشکول کے لیے ہم خود رسپانسبل نہیں ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون رسپانسبل ہے. جہاں تک میٹرو کی بات ہے، ہم نے کوئی میٹرو بس نہیں بنائی. پشاور کے اندر ایک بن رہی ہے، ٹرانسپورٹ نہیں بنا تو ہم رہے، اس کی سپورٹ ہمیں ہے، لیکن میٹرو بس نہیں بنا رہے. میٹرو بس انہوں نے ملتان میں بنائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مطلب آپ ایک بس بنا رہے ہیں جو بالکل میٹرو بس جیسی ہے لیکن اس کا نام میٹرو بس نہیں ہے. Well, I guess it's a BRT project. It's a BRT project. اس کے اندر پشاور کے اندر اس کی ضرورت تھی، بٹ ہم اس کے اندر ایک ایسی سبسڈی نہیں دیں گے جو ہم پوری نہیں کر سکتے. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے سے ہم جو ہے وہ دوستی نہیں کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی کہا تھا کہ ہم اپنے ریجنل پیس پروسیس کو اچھی طرح فروغ دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نیبرس کے اندر ایکوالٹی کے بیسس پہ ہم کریں. ہم کسی سے کوئی پرسنل فرینڈشپ نہیں کرتے. جس کے اوپر الزام ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر الزام ہوگا ان کو نہیں اپنی حکومت میں شامل کروں گا.
پی ٹی آئی کے منسٹرز جن کے اوپر ریفرنس فائل ہوئی، بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان سے استعفیٰ انہوں نے دیا، اور آئی تھنک وزیر اعظم نے بھی انڈیکیشن دی کہ ان کو اس عہدے کو سنبھالنا نہیں چاہیے. جن ہمارے وزراؤں پہ ریفرنسز آئیں گی نیب کی طرف سے وہ اس عہدے سے مستعفی ہوں گے. پی ٹی آئی ہمیشہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتی ہے. علیم خان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا. ہمارے حالیہ منسٹر فار آئی تھنک فارسٹری ہیں جو پنجاب کے ایم پی تھے، وہ اریسٹ ہوئے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. تو یہ استعفیٰ دینے کی ٹریڈیشن تو پاکستان تحریک انصاف سیٹ کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ایکچولی جہانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ جی بالکل ان کو جی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اب ہے نہیں نا، وہ عہدہ انہوں نے والنٹیرلی چھوڑا ہے. آپ نے وہ لیٹر نہیں دیکھا؟ جی میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس جی ان پرسنل کیپیسٹی ایز اے فرینڈ اگر وہ وہاں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ پاکستان تحریک اچھا میڈم گورنر ہاؤس کو اوپن ٹو دا پبلک کر دوں گا، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. جی جی گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلی دفعہ ایک نئی تاریخ قائم کی گئی ہے جس کے اندر وزیر اعظم اپنے گھر میں رہتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر نہیں رہتے. اس کے خرچے بھی کم کیے گئے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ایک بہت بڑی آسٹیرٹی کی جو ڈرائیو چلا رہے ہیں اس کے مطابق پرائم منسٹر ہاؤس کا اس سال کا خرچہ بھی کم کیا گیا ہے، اسپینڈنگ بھی ریڈیوس ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے اور اس کو ایک یونیورسٹی کے اندر کنورٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو وہ بھی ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. جہاں تک گورنر ہاؤس کی بات ہے، یو نو کہ آپ نے بہت سارا دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر اور گورنر صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ فالو کریں تو گورنر ہاؤس پبلک کے لیے اوپن ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کی وزٹس کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر جو سالانہ خرچہ مختص کیا گیا ہے وہ پچھلے سال سے 20% زیادہ ہے. نہیں چیز زیادہ نہیں ہے. آپ اگر ہمارا جو بجٹ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پیج آئی بلیو 302 to 308 کو دیکھ لیں تو اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آئی بلیو 86 کروڑ اب ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے اور اس سے پہلے 1 ارب سے کچھ زیادہ تھا. اور جہاں تک گیس اور بجلی کی پرائسز کی بات ہے، لاسٹ بٹ پاکستان مسلم لیگ نواز جو پاکستان کی اکانومی کے سیویئرز ہیں اپیرنٹلی ہمارے گیس کے سیکٹر کے اندر 190 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے اور ہمیں 1.2 ٹریلین کے ماشاءاللہ الیکٹریسٹی کے اندر قرضے دے کے گئے ہیں. اور 1 سال کے اندر ان دا لاسٹ ایئر جب انہیں پتا تھا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ ان کے ووٹس کو بائی کرنا ہے، لوگوں کو ووٹس لینے ہیں، انہوں نے 450 بلین روپیز 1 سال کے اندر خرچ کیے اور ہائی لاس فیڈرز کو الیکٹریسٹی دی. تو اس سب کے بعد obviously ہم نے پوری پرائسز پورا جی پاس آن نہیں کیا، ہم نے پاس آن نہیں کیا جتنا کر سکتے تھے، بٹ ان کے خسارے جو ہیں وہ لیکن جو اسد عمر صاحب کی باتیں، اسد عمر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے تھے، اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بنے. تو پھر میڈم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے، بات شاید یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی پہلے حکومت میں آنے سے. بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر تنقید کرنا، بٹ چلیں I disagree with you. I disagree with you موئیز. دیکھیں بڑی of course ideologically بھی an ideological party اور ہم نے ایک اچھا نہیں میڈم میں آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہا، میں آن دا گراؤنڈ اسپیسیفکس. اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ یہ گیس کا جو کر رہے ہیں یہ چوری ہے، یہ کرنا ضروری نہیں ہے. آتے کے ساتھ ہی 80% انکریز تک کا نوٹیفیکیشن تقریباً نکال دیا تھا اس سے پہلے کہ رائٹ ہوا تقریباً. بٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میڈم یہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شاید اسپیسیفکس آف دا بجٹ کے اوپر کامنٹ کریں گے. شہباز شریف صاحب یہ جنرل باتیں اچھی لگتی ہیں میڈم، بٹ حجم دیکھیں اکانومی کا، مجبوریاں دیکھیں ہماری، قیمتیں دیکھیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر تنقید ہو باقاعدہ اسپیسیفکس پہ تو بہتر نہیں ہے، یا پھر بس یہ منیمم ویج بڑھائیں، آپ بجلی سستی کریں، گیس سستی کریں؟ شکریہ میز. اب مجھے بھی بہت کچھ پوائنٹرز ہیں جنہیں مجھے بات کرنی ہے. پہلے تو شہباز شریف صاحب نے ایک کمپریہنسو تقریر کی اور وہ اسپیسیفک تھی بجٹ کے حوالے سے. انہوں نے جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے ہمارے دور کی، اس وقت کیا حالات تھے، اکانومی کے کیا تھے، قرضے کیا تھے اور جو ہے انفلیشن کہاں تھی، اور یہ تمام چیزیں بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے کی. اور اس کے بعد اینڈ پہ جو آپ نے چنک دکھایا ہے یہ ان کی ڈیمانڈز تھیں جو انہوں نے پوری تقریر کے بعد جو ہے وہ کی. اب ذرا مجھے کچھ باتیں جو ہیں بخاری صاحبہ کی وہ اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے. پہلے تو وہ ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے، انہوں نے آج بہت ہالو سپیچز دیکھ کے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. کاش وہ سپیچز بھی دیکھ لیں جو عمران خان صاحب بہت سیاست کے مروجہ اصولوں پہ اترتے ہوئے جو ہے فرمایا کرتے تھے. اوئے توئے سے شروع ہو کر جو ہے وہ باپ بیٹے تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ جو بھی گفتگو فرمایا کرتے، جو زبان وہ استعمال کیا کرتے تھے. پارلیمنٹ پر ہزار دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد
آج جو ہے وہ ان کو باقی لوگ ہولو لگ رہے ہیں جو بجٹ پہ بات کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس پالیٹکس کے اندر سیاست کو آلودہ کیا، میں سمجھتی ہوں گالی گلوچ اور بدتمیزی کے ساتھ، آج وہ بڑے پرنسپل سیاستدان ہیں۔ اب اس کے اوپر جو قرضوں کی بار بار بات ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو قرضوں پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ قرضے کہاں تھے۔ ہم نے تو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی ہم نے اپنا ریکارڈ دے دیا، ہم نے تو چیزیں بلڈ کی ہیں نا بھائی، ہم نے اس ملک کے اندر بجلی پوری کی، وہ آج بھی پاور ہاؤسز موجود ہیں، ہم نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، وہ کس کس مد میں جو ہے وہ کہاں کہاں پیسے جو ہے استعمال ہوئے اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب نے تو ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے تو وہ ایک سیکشن آفسر کا نمبر بتا دیا، انہوں نے کہا اس کا نام بتا دیا کہ اس سے ذرا فائلیں نکلوا کے دیکھ لیتے تو ان کو اس کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، ضرور بنائیں کمیشن، لیکن برائے مہربانی ذرا یہ 10 مہینے بیچ میں ڈال لیں۔ جو روپے کی قیمت میں 40 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے نا ڈالر کی قیمت میں، اور آپ نے روپے کی قیمت گرائی ہے، اس کے بعد قرضوں کی قیمت میں کتنا ہزار گنا اضافہ ہوا ہے، یہ تو صرف اسی کا جواب نہیں دے سکتے، یہ تو صرف اسی کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، دوسروں سے یہ حساب مانگتے پھرتے ہیں۔ ہم حساب ضرور دیں گے لیکن ان کے 10 مہینے کا بھی جو ہے وہ بھی حساب مانگا جانا چاہیے کہ آپ نے 1 روپیہ کہیں خرچ نہیں کیا۔ موئز 1 منٹ پلیز، مجھے آپ نے ان کو انٹرپٹ ٹائم دیا تھا، مجھے 2-3 باتیں بہت ضروری ہے کرنے کے لیے۔ تو ہم نے انہوں نے تو ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی، کوئی پروجیکٹ ان کا اپنا نہیں ہے، ہماری تختیوں کے اوپر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ پیسے کہاں لگانے ہیں اور کہاں خرچ کیے ہیں آج تک، اس کا حساب ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ واقعی بی آر ٹی جو ہے وہ دوسروں کی بی آر ٹی ہوتی ہے، اور ان کی بی آر ٹی ہمارے مطابق نہیں، ان کی اپنی وزیر اعلیٰ کی کمیشن جو معائنہ کمیشن ہے اس کے تحت بگیسٹ رابری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ان کا پشاور کا، جو آج تک 1 کھرب روپے پہ پہنچنے کے باوجود بھی قائم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جب ہم تعلقات کی بات کرتے تھے تو ہم مودی کے یار ہوتے تھے، آج یہ ترلے منتیں کر رہے ہیں پلیز میرا فون اٹھا لیں، پلیز مجھ سے بات کر لیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ بھاؤ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر بھی یہ بہت جو ہے وہ اس وقت بجلی گیس کی جہاں تک بات ہے، مجھے ہمیں چھوڑے ہم کیا کہتے تھے ہم کیا کرتے تھے، آپ نے کیا کہا دیٹ میٹرز۔ آج خورشید شاہ صاحب کی بھی پوری باتوں کا جس کو یہ کہہ رہی ہیں میں نے 1 بائی 1 جو ہے وہ بات کرنی ہے انہوں نے کی بھی، لیکن ان کی پوری کرکس کیا تھا؟ کرکس یہ تھا کہ آپ جھوٹ بولتے رہے، آپ پاکستان کے لوگوں کو آپ غلط بیانی کرتے رہے، آپ ان کو وہ غلط دعوے کرتے رہے جو آپ پورے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کہا تھا پیٹرول کے اوپر جو ہے یہ کیلکولیشن موجود ہے، اسد صاحب کی آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ پیٹرول جو ہے وہ ٹیکسز زیادہ ہیں، اگر ٹیکسز نکال دیے جائیں تو 45 روپیز کے قریب پیٹرول ملنا چاہیے، تو دیجئے نا 45 روپیز کے اوپر پیٹرول، کس نے روکا انہیں؟ اس کے بعد گیس کے اوپر جو ہے ابھی تک یہ 140% سے زیادہ اضافہ کر چکے ہیں گیس کی قیمت کے اندر، اور ابھی آئی ایم ایف کا جو پروجیکٹ ہے، اب جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے وہ ابھی جولائی میں سائن ہونا ہے، اور اس سے پہلے دیکھیے آئی ایم ایف کے پیکجز لیے تمام حکومتوں نے لیے، لیکن ڈکٹیشن جس طرح سے نہیں لی جس طرح سے انہوں نے لی۔ اور ہمارا جو کرکس ہے، میں بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں، ہمارا کرکس یہ ہے کہ ان کی نالائکی اور ان کے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے انہوں نے لوگوں کو، وہ یہ پورے نہیں کر سکے۔ صرف ایک بات کا جواب دے دیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا میں 8000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ لوگوں کو اس لیے آپ لوگ ان کو ٹیکس نہیں لوگ دیتے تھے کیونکہ چور اور ڈاکو تھے، اب تو یہ صادق اور امین بیٹھے ہیں نا، اب آپ کی شارٹ فال آپ کا جو ریونیو کا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شارٹ فال ہے، اور آپ نے اب جو صادق اور امین ہے وہ کہاں، اور ایلیگیشن کی جہاں تک بات ہے میں تب مان لوں، ابھی تو فواد چودھری نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں احتساب، نیب تو کر ہی نہیں رہا، اور چیئرمین نیب کا ریکارڈ پہ موجود ہے وہی صاحب انٹرویو۔ 1 منٹ میں صرف آخری لائن آئی ریکویسٹ یو، آخری لائن یہ ہے کہ چیئرمین نیب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اگر میں اتحادیوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو حکومت گر جائے گی۔ پرویز الہی صاحب کے ایم ایل ایز واپس کیوں نہیں آ رہے؟ پرویز الہی کے اوپر چیئرمین نیب کو جو ہے وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں جب پی ٹی آئی حکومت کرتے ہوئے معیشت کو ہینڈل کرتے ہوئے جب نالائقی اور نااہلی کا الزام لگتا ہے تو پی ٹی آئی کا جواب تواتر سے یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بڑا مشکل کام چھوڑ کے گئے ہیں، بڑی نازک صورتحال ہم پر چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ہماری غلطی نہیں ہے اور دیکھو ہم یہ معاملات صاف کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کا اشارہ ہوتا ہے احتساب کی طرف، پی ٹی آئی کا اشارہ ہوتا ہے لوٹ مار ختم کرنے کی طرف۔ ایک بریک لینے کے بعد میں اس صاحب کا عمل کا جو ایک تازہ ہم نے باب دیکھا ہے اس کی طرف آئیں گے۔ پی ٹی آئی شاید اس عمل میں بھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پروگریس نہیں کر پا رہی۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جب ایکسکیوز کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اتنے مشکل حالات میں ہم کیوں ہیں،
تو الزام پچھلے 10 سال کے اوپر لگتا ہے کہ یہ حکمران جو ہم سے پہلے تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، انہوں نے نہ صرف نااہلی دکھائی بلکہ بدعنوانی کی، اور اس حد تک کی کہ ہم اب اس سب بوجھ کے سائے تلے ہیں۔ اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کا ایک تو نام کے اندر ہی کہ وہ انصاف دلائیں گے ہم لوگوں کو ان چور حکمرانوں کے خلاف، ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف۔ اور عمران خان صاحب کا تواتر سے ایک ہی میسیج ہے۔ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے کے بعد سپیچ جب نہیں کرنے دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ احتساب ہوگا۔ اب اس احتساب کے عمل کے اندر تمام ریسورسز ایک تو اول تو ڈلی ہوئی ہیں، جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ پہلے کہہ رہی تھیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کر رہا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، حکومتی اتحادیوں کے خلاف نہیں جا رہے کیونکہ شاید حکومت گر جائے گی، ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہی کر رہے ہیں اور یہ اب انہی کا ترہ امتیاز ہے۔ اور پھر علی زیدی صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کوئی پوچھے تو کہنا کہ خان آیا تھا، یعنی وہ بھی سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کس طرح آئے تھے عمران خان صاحب؟ شہزاد اکبر صاحب جو ان کے معاون خصوصی ہیں، جن کا کام ہی صرف آئندہ آنے والی انویسٹیگیشنز اور صفائی اور پاکستان کے اندر سے تمام چوری پکڑنا اور سارے پیسے واپس لانا ہے۔ جس طرح مراد سعید صاحب نے کہا تھا 200 ارب ڈالر 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر سے ہماری خوشحالی آ جائے گی، اس کام کرنے کے جو اہل ہیں، سمجھے گئے ہیں، وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ انہوں نے اس ہفتے ایک بہت حیران کن انکشاف کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے لیے ہمارا MOU تو سائن ہو چکا ہے، ابھی انہوں نے ان کے ایکسٹریڈیشن جو نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اس کے بعد ان کو وہاں کی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ جلد ہوگا۔ اسحاق ڈار جلدی آ جائیں گے، آپ بھی آپ سے ملاقات کرائیں گے، جلدی ملاقات کرائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کے ایکسٹریڈیشن پہ اگر وہ فرد جو ہیں اس حوالے سے ایکسٹریڈیشن ہو رہا ہو تو شاید ایک الگ بات ہو، لیکن اس کو ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، ایک ایکسٹریڈیشن اگریمنٹ کی طرح پیش کیا گیا کہ اب یہ الطاف حسین بھی واپس آئیں گے اور یہ بھی واپس آئیں گے اور سارے چور ہم واپس لائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو فارن آفس ہے انگلینڈ میں، انہوں نے شاہ محمود قریشی جو کہ ہمارے فارن منسٹر ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کبھی ایسی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں سائن کرے گی جس کے پیچھے سیاسی موٹیویشن ہو یا سیاسی مفادات نظر آئیں۔ آخر میں صاحب کہتے ہیں صحیح، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی درست۔ اب یہ کم از کم امبیرسنگ ہے اور میرے خیال سے زیادہ شاید غلط بیانی ہے جو ہمارے اپنے انٹرنلی جو ہم نے آپ کو پہلے بات دکھائی تھی۔ ملیکہ صاحبہ، یہ واٹس گوئنگ آن؟ جی بالکل، تھینک یو معیز فار آسکنگ می دس کویشچن۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، آئی تھنک اس کے اوپر کافی ایکچولی انفارچونیٹلی ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹ سے بھی اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے بہت غلط بیانی کی جا رہی ہے، تو اٹس امپورٹنٹ کہ میں اس کو پرسپیکٹو میں ڈالوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات شہزاد اکبر صاحب نے کی کہ ایک اسپیسیفک، دیکھیں پاکستان اور UK کے بیچ میں کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا لیگل وہ سمجھا دوں، اور اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہو تو اس کی ایبسنس کے اندر پاکستان کے پاس ایک ایکسٹریڈیشن ایکٹ ہے جس کے اندر ہم ایکسٹریڈیشن آ تو سکتی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم ریکویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو لیگل اسٹرکچر کی ایبسنس کے اندر اسحاق ڈار نے جو وہاں پہ UK کے ایک فوکل پرسن ہیں جسٹس اکاؤنٹیبلٹی کے گریہم بیگر، ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا جو پرسن اسپیسیفک ہے MOU اسحاق ڈار صاحب کی ایکسٹریڈیشن کے لیے، اور اس کے اندر ہم نے ان کو کچھ گارنٹیز دیں، فیئر ٹرائل گارنٹیز اور کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ، اور اس کے اندر یہ بھی اعتراف کیا گیا کہ ان کی اوفینس جو ہے وہ ایکسٹریڈیشن اوفینسز ہیں اور ان کو یہاں پہ ایکسٹریڈائٹ کیا جا رہا ہے بیکاز پرنسپل آف ڈول کرمنالٹی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ اوفینس برٹن میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ تو وہ ایک اسپیسیفک MOU سائن ہوا ہے، اس کے مطابق اسحاق ڈار صاحب کو گریہم بیگر صاحب جو جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے وہاں پہ UK کے جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے فوکل پرسن ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا تھا۔ فوکل پرسن کیا ہوتا ہے؟ وہ حکومتی عہدیدار ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، ان کے ساتھ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے وہ لیگلی بائنڈنگ ہے؟ جی بالکل، ہم دونوں کنٹریز کے بیچ میں اگری ہوا ہے ان دی ایبسنس آف ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا فورس آف لا ہے۔ جی بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ UK نے یہ فارن سیکریٹری تھے، یہ سن لیجئے، میں آپ کو بتا کہ فارن میں اس کی وضاحت کروں گی۔ یو ول ناٹ موئز جسٹ لیٹ می ایکسپلین دس اینڈ پھر یو ول کم ٹو اٹ، بیکاز دیکھیں یہ آپ اس طرح مجھے موقع ایکسپلین کرنے کا تاکہ میں ساری بات آپ کو سمجھا سکوں۔ تو UK نے یہ روانڈا کے ساتھ
اور ایک اور کنٹری کے ساتھ ایسے پرسن اسپیسیفک ایم او یو سائن کیے ہیں تو اس کا پریسیڈنٹ ہے. پہلی بات تو یہ سو یہ ایک سیپریٹ ایم او یو ہے جو فورن منسٹر آف پاکستان اور فورن سیکرٹری آف یونائٹڈ کنگڈم عمومی ایم او یو کی بات کر رہے تھے جو آؤٹ آف پرسپیکٹ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسے پیش کیا گیا. آف کورس کوئی بھی وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایز اے ہول کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ موٹیویٹڈ نہیں ہے. آپ اس ڈسٹنکشن کو پلیز کلیئر رکھیے. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ساتھ ریکوائرڈ بائی دی کورٹس آف پاکستان فار نمبر آف افینسز. انگلینڈ یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ نے یہ بات عیاں کر دی ہے کہ ہم ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی بھی ایسی سائن نہیں کریں گے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گولز اچیو کرے. لہٰذا پاکستان کے ساتھ ایک عمومی طور پر ہمارے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن نہیں ہو رہی. اب آپ کہہ رہی ہیں آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں نہیں میڈم میں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا. میں آپ کی بات میں مان رہا ہوں آپ کی بات. آپ کہہ رہی ہیں اس سے قطع نظر ایک الگ سے فردی طور پر ایکسٹریڈیشن کے لیے پاکستان کی برٹش حکومت سے بات ہو رہی ہے. ایک ایم او یو سائن ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب اور گریم بیگر کے بیچ میں اور یہ منظر عام پہ بھی آیا ہے اس کی ڈسکشن. اور وہاں سے آئی بلیو ساجد جاوید صاحب ہیں جنہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا اور یہ ڈسکشن میڈیا پہ کافی حد تک میں رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے کس طرح سے امپاورڈ ہیں؟ جی obviously وہ ہمارے asset recovery unit کے ہینڈ ہے. جی میڈم لیکن وہ he cannot extradite people. The Ministry of Interior has that authority. عظمیٰ بخاری صاحب یہ does it make sense? Does it make sense to you madam? بالکل it does because اس کا legal precedent پہلے موجود ہے. جی میں عظمیٰ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی عظمیٰ صاحب میں گزارش کرنا چاہتی ہوں پہلے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس ٹائپ کا احتساب ہو رہا ہے. یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حالانکہ ایم او یو کیا ہوتا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک اور لیکن جو آپ کا ہوم سیکرٹری ہے فارن سیکرٹری ہے وہ کھڑا ہو کے پرنسپل ڈیسیژن بتا رہا ہے گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر کہ ہم ایسی کوئی مجھے یہ بتائیے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کا ذکر اس وقت ان کے منہ سے کیا جانا کیا اس بات کا اعتراف نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر ایک الزام نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کیسز چلائے جا رہے ہیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور اس کو اب انٹرنیشنلی لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا احتساب ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کچھ دن پہلے بہت سارے جو ہے وہ شواہد لے کر یہی شہزاد اکبر صاحب اپنی نوکری بچانے کے چکر میں وہ نمبر ٹانگنے کے چکر میں وہ ایک کورٹ میں بھی گئے تھے حسن اور حسین نواز کے خلاف بھی اور وہاں پر بھی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ کوئی شواہد نہیں ہے اور یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے اور اس کے اوپر ایسا کوئی پروسیڈنگز وہ نہیں کریں گے. سو وہاں پر درست کہا ہے ملیکہ کی ایک بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہاں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی اپنے مخالفین کو آرم ٹویسٹنگ کے لیے ایسے کیسز نہ بناتے ہیں نہ انہیں برداشت کرتے ہیں. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اٹس اے میٹر آف گریو امبیرسمنٹ کہ آپ کو ایک ملک کا جس ملک کے اندر آپ نے آپ کا اپنا فورن جو منسٹر ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے فیس آف اٹ وہ کہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ٹریٹی ہم سائن نہیں کریں گے. میں ان کی رپلائی بھی لے لیتا ہوں لیکن ملیکہ صاحب میرا بھی ایک سوال لے لیں اس کے اوپر. میں ایک اور لائن صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے موئیز یہ غلط بیان ہے. پہلی بات جی آپ ہی کی طرف آؤں میڈم. جی عظمیٰ صاحب وہ ایک لائن اگلے راؤنڈ میں ایڈ کر لیجیے. ملیکہ نے پوری بات کی میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. میری گزارش یہ ہے کہ اب بہت سارے ایم ایل ایز ایسے ہیں جو ان کے اتحادیوں کے خلاف پینڈنگ ہے. مجھے یہ بتائیے پرویز الہی صاحب کا ایم ایل اے مونس الہی کا ایم ایل اے جو ہے وہ واپس کیوں نہیں آ رہا؟ اور میری اطلاعات کے مطابق ایک ایم ایل اے آ بھی چکا ہے لیکن اس کے اوپر چیئرمین نیب کہہ چکے ہیں حکومت گر جائے گی وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ان کے اپنے منسٹرز جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں اور چیئرمین نیب پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا چونکہ عمران خان صاحب پھر ناراض ہوتے ہیں. پرویز خٹک کے اوپر جو ہے وہ ریکمنڈیشن موجود ہے اریسٹ کرنے کی اور کل بائی دا وے ڈی جی جو کے پی کے ہیں ان کو دوبارہ چینج کر دیا گیا. اور ملیکہ کی میں ایک معلومات کے لیے اضافہ کر دوں جو پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا کہ آج ہی خبر آئی ہے جو وہ یونیورسٹی جس کا آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں وزیر اعظم کی اس ڈیسیژن کو وڈرا کر لیا گیا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں گورنر ہاؤس میں لوگ سیر کرتے ہیں جا کے کیا اس سے کسی کے بل پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا کسی بچے کی جو ہے وہ فیس دی جا سکتی ہے گورنر ہاؤس سیر کرنے کے بعد؟ نیت یہی تھی کہ بڑی بڑی سپیسز ہیں یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو بند کر کے رکھیں عوام کے لیے کھولنی چاہیے اور ایک حد تک گورنر ہاؤسز جو ہیں وہ کھولے تو ہیں. اب ملیکہ صاحبہ لیکن ملیکہ صاحبہ نہیں ایک سیکنڈ آپ تک آنے سے پہلے ایسی کون سی میمورینڈم دیکھیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ ہے
دنیا بھر میں لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتی, حتمی نہیں ہوتی, وہ صرف اپنی آراء کا اظہار ہوتا ہے اور ان کی قلم بندی ہوتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے برٹش حکومت کو اس طرح بیوقوف بنا دیا کہ ان سے قلم بندی کروا لی ایک لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ پر, اور جو ان کے سیکرٹری فارن سیکرٹری ہیں وہ پھر غلط بیانی کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ نہیں, فارن سیکرٹری ایک ڈفرنٹ بات کرے تھے. یہ جو فارن سیکرٹری, دو تین چیزیں ہیں, now you have to listen to me. فارن سیکرٹری والا کویشچن مرتضیٰ علی شاہ ایک جیو نیوز کے رپورٹر ہیں, میں نے پورا کلپ دیکھا, ایک آؤٹ آف کانٹیکس اس کو پلیز رپورٹ نہ کریں. مرتضیٰ علی شاہ نے اس کلپ کے اندر فارن سیکرٹری کو یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکسٹریڈیشنز کو الاؤ کریں گے جہاں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے؟ تو جیسے کسی مہذب ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, جہاں پاکستان میں بھی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کسی کی ایکسٹریڈیشن نہیں ہوگی اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگی, وہ آفینسز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کہوں گا. ایک بات تو یہ, لیکن نہیں, آپ کنفیوز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ختم ہو گئی نا میڈم, وہ ایم او یو اسٹینڈنگ ہے, وہ ایم او یو بالکل نہیں, بیکاز وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی, مطلب ان کی ایک رائے کا اظہار ہے ایم او یو. اٹ از نو موئیز, یو آر کریٹنگ کنفیوژن. نہیں موئیز, نہیں بالکل نہیں. وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے جو انہوں نے کی ہے آن پرنسپل, اور یہ بات سیپریٹ ہے. ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا ہے. آپ پلیز نیوز رپورٹ کو بھی پڑھ لیجیے. ساجد جاوید صاحب نے, ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے جب ایک بات کلیئر کر دی ہے, اسی سب تناظر میں کلیئر کی ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے اسحاق ڈار کی ایکسٹریڈیشن. اسحاق ڈار از ریکوائرڈ ان پاکستان, لیکن یہ نہیں, اٹس ناٹ ریکوائرڈ فار سرٹن آفینسز ان پاکستان. ایسٹ بیونڈ مین کیس میں پاکستان ریکوائرڈ ہے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے. وہ ان کے فرنٹ مین ہیں ان ٹرمز آف کرپشن. دوسری بات, لاسٹ تھنگ, ساجد جاوید صاحب نے گریم بیگر کو اپنا فوکل پرسن فار جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اپوائنٹ کیا ہے, اور ان کے اور شہزاد اکبر کے بیچ میں ایم او یو سائن ہوا. یہ آن ریکارڈ ہے. اگر آپ اس میں کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, کون ہے ہوم سیکرٹری, بالکل پوچھیں کون ہے. وہ برٹن کے ہوم سیکرٹری ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, وہ ہوم سیکرٹری تھریسا مے کے تھے, وہ اس وقت ہوا میں ہیں, وہ اس وقت پرائم منسٹریل راؤنڈ میں سے فارغ ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوئی تھی نا دونوں کے بیچ میں. انہوں نے اگر کسی کو فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیا, اس فوکل پرسن نے اگر اپنی رائے کا اظہار کر دیا, وہ بندہ اگر اپنی سیٹ پہ ہی نہیں رہے گا 2 ہفتے بعد. گریم بیگر نے تو اس بات کی نفی نہیں کی نا, یہ تو جیرمی ہنٹ کہہ رہے ہیں, پرنسپل بات کر رہے ہیں. We'll see. You can confuse the two things. But عوام جانتے کہ اسحاق ڈار ایک certified corrupt dishonest آدمی ہے, and he's wanted in Pakistan for corruption cases. اور انشاءاللہ ان کی ایکسٹریڈیشن ہوگی پاکستان میں. خدا کی انشاء کی بھی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ لوگوں کی جو کوشش تھی اس کے ناکام ہونے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ناکام بالکل نہیں ہوئی. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئیں گے, کیونکہ وہ certified corrupt آدمی ہے. اب ہمیں بھی ٹائم he's wanted in Pakistan for corruption. Facet beyond means case. جی عظمیٰ صاحب, دیکھیے یہ بڑے بڑے لفظ ہمیں بھی بولنے آتے ہیں, کرپٹ ہیں, فلانے ہیں. عمران خان صاحب کا آج تک سورس آف انکم تو ہمیں کو بتا نہیں سکا. جو پرائم منسٹر خود جو ہے 300 کنال کے محل میں رہتا ہے, جس کے ذرائع آمدن ملک کو پتہ نہیں ہے, اور 1 لاکھ روپیہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, دوسروں کو وہ کرپٹ کہتے تھکتے نہیں. اور ابھی ملائکہ بھی جو جس طرح کی ٹرمز استعمال کر رہی تھی, بالکل ریسیپروکیٹلی میں بھی کر سکتی ہوں. لیکن یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں, اور جو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ صرف سوفسٹیکیٹڈ کہنے سے اور پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہوتا. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ جو کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں سمجھتی ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکی, وہ یہ تھا کہ جی وہ مرتضیٰ علی شاہ نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا, از ہی اے چائلڈ, وہ ہی از دی ہوم سیکرٹری آف یو کے, اور ان کے منہ میں انہوں نے کوئی لفظ نہیں ڈال سکتا, کوئی لفظ نہیں ڈال سکتا. ان کو وہی کہنا ہے جو ان کو کہنا ہے, ان سے جو مرضی سوال پوچھا جائے. واٹ از دس, مطلب ان سے فلانے نے پوچھا تو پھر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ان کے منہ میں لفظ چلا گیا. کمال ہے. I agree with you. یہ دونوں چیزوں کو اس طرح سپلٹ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال thank you. دیکھیں آپ دونوں ڈس ایگری کرتے ہیں اس ایشو پہ, بالکل that's fine. You can disagree with me on that. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, عمران خان صاحب نے 20 سال کی اپنی جو پوری ہسٹری ہے, اپنا جو پورا بیانیہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا. الحمدللہ ہمارے لیڈر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا, اور ان کے لیڈر کو نااہل ڈکلیئر کیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت. تو یہ بھی آن ریکارڈ ہے, کہ نواز شریف صاحب. ملیکہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کی اتحادی سے ہم بات کرنا چاہیں گے آفٹر بریک. MQM نے اول تو زرداری صاحب کو پروڈیوس کرایا, ان کے اوپر یہ سارے الزامات جو ملیکہ صاحبہ اسحاق ڈار صاحب پہ لگا رہی تھیں وہ اور ٹھوس طریقے سے لگائے جا سکتے ہیں.
اور پھر جب پروڈیوس کرنے والی بات ہو گئی اور داد مل گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تو پھر کہتے ہیں میری دوسری منسٹری کدھر ہے, ہماری دوسری منسٹری ہمیں کبھی ملی نہیں. MQM کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس حکومت کے ہی اتحادی یعنی کہ MQM کے حوالے سے, جس کی ایک دلچسپ سا ہفتہ گزرا ہے. پیپلز پارٹی سے قریب اور دور دونوں سٹانسز ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں. زرداری صاحب کی پروڈکشن آرڈرز کے جب معاملہ تھا تو MQM بھی ان کے حق میں بولی, جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود یہ پوزیشن لینے پر سراہا بھی, ان کی تعریف بھی کی. لیکن پھر سندھ حکومت کا بجٹ اناؤنس ہوا اور اس کے اندر میرے خیال سے کافی گرما گرمی ہوئی. زرداری صاحب نے بھی کچھ باتیں کی MQM کی تاریخی طور پر مشرف صاحب کے ساتھ جب ان کی اتحاد تھا تو اس وقت کے زمانے میں معاشی خرد برد کے حوالے سے بھی بات کی. لیکن MQM کی پھر پوزیشن حکومت کے ساتھ کچھ ایسی ہو گئی کہ ان کی 2 منسٹریز ان کے حساب سے انہیں نہیں ملی, کیونکہ جو دوسری منسٹری انہیں ملی تھی ان کے کنوینر کے علاوہ جو فروغ نسیم صاحب کے پاس گئی تھی, خالد مقبول صدیقی صاحب کے علاوہ, وہ فروغ نسیم صاحب کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ میری MQM کوٹا والی منسٹری نہیں ہے, عمران خان صاحب والی ہے, لہٰذا اب MQM کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں ایک اور منسٹری ملے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور سندھ بجٹ کے اوپر جو پوزیشنز آئی ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے کنور نوید جمیل صاحب کو. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہمیں ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں, PTI کی MNA ہیں, PTI کو ریپرزینٹ کریں گی. میں پہلے تو زرداری صاحب نے بلکہ جو حکومت کے اوپر سندھ حکومت کے اوپر MQM کی تنقید آئی ہے وہ خواجہ اظہار صاحب کی زبانی اور پھر وسیم اختر صاحب کی زبانی دکھانا چاہوں گا. پہلے خواجہ اظہار صاحب. سندھ کا 12واں بجٹ جو پیش کیا ہے اس کو MQM نے مسترد کر دیا. اس بار کا بجٹ 2008 کے بجٹ سے 400% زیادہ. پہلا بجٹ پیپلز پارٹی نے 267 ارب روپے کا پیش کیا تھا. CM صاحب قائم علی شاہ صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں, ان کی ساری تقاریر آج تک ریپیٹ ہو رہی, تو ایک وعدہ پورا. یہ 2008 کے بجٹ سے بہت زیادہ اس لیے کہ ایک عدد 98ویں ترمیم آ گئی تھی بیچ میں, جس کی وجہ سے صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی تھی. صوبوں کے اندر بہت سارے کنکرنٹ لسٹ کے معاملات آ گئے تھے, تعلیم, بہت سارے اور سول سروس کے معاملات, جس کی وجہ سے مالیاتی حجم صوبوں کے بجٹس کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. یہ 18ویں ترمیم سے زیادہ امپریس نہیں ہے وسیم اختر صاحب, جو کہ یہ کہتے ہیں اس طرح سے یہ 18ویں امینڈمنٹ کو مس یوز کر رہے ہیں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیا ہے انہوں نے پورے سندھ کو, کراچی کو تباہ کر دیا ہے, کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, اور الزامات یہ MQM یا KMC پہ لگاتے ہیں کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے. 800 سے زیادہ ارب روپیہ ان کو NFC کا ملتا ہے, یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے, پورا ملک سوال کر رہا ہے. سب سے بڑا سوال سینئر جج آف سپریم کورٹ, ایپکس کورٹ, وہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سندھ کا بجٹ کا 1 روپیہ بھی سندھ میں نہیں لگتا. یہ MQM نہیں کہہ رہی. کراچی کے لوگوں کے لیے آئی اوپنر وہ کافی ہے. ہمیں نہ کام کرنے دیا جا رہا ہے نہ یہ خود کر رہے ہیں. اچھا, یہ جب الزام لگ رہے تھے وفاقی سطح پر تو زرداری صاحب نے اس طرح تنقید کی تھی. اسپیکر فاضل دوست نے میرا نام بھی لیا, سندھ کی بات بھی کی. 10 سال مشرف صاحب کی حکومت میں 1000 کروڑ روپے, ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے, انہیں دیے گئے. اتنے کراچی کو یا غرمال کیا, کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی. لوگوں کو کہا, باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں, اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا. ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا, حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے, مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی. یہ ہماری سوچ نہیں ہے, یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں. قمر صاحب دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو ہمارے MNA تھے ان کو زرداری صاحب کا نام لے کر بات
نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمبلی کا ویسے بھی ایک طریقہ کار ہے کہ نام لے کر مخاطب نہیں کرتے ہیں. ایز اے سیاسی جماعت کے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنی چاہیے تھی, اور اس وقت خاص طور سے جب کہ زرداری صاحب خود بھی گرفتار ہیں, کرپشن کے کیسز میں گرفتار ہیں. اور دوسرا اس کے بعد جو زرداری صاحب نے جو اس کا جواب دیا وہ بھی انتہائی غیر مناسب تھا کہ یہ تھوڑے سے ہیں اور یوں ختم ہو جائیں گے. تو اب اس کے بنیاد پر ہم کوئی, چونکہ ہم یہاں پر کوئی اپنی ریاست تو قائم نہیں کی ہوئی ہے, یہاں پہ ہم غنڈہ گردی بدماشی تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کسی کو ختم کر دیں گے. تو یہ تو سب ریاست کا کام ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم تھوڑے سے ہیں, لیکن پورے پاکستان کو ہم چلا رہے ہیں, ہم کماتے ہیں, تو اس سے وفاق کے سارے ادارے بھی چلتے ہیں, اور صوبے کا تو 95% ٹیکس ہم دیتے ہیں. ہم اس کے ساتھ تھے, پرویز مشرف کے ساتھ تھے, بقول زرداری صاحب کے ہمیں بہت پیسے ملے. ہم تو 10 سال سے عطاب میں, لیکن یہ ریکارڈ پر ہے کہ MQM کے کسی فرد پر کوئی فائنینشیل کرپشن کا کیس نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں, یہ منسٹری جو آپ نے ایک ایکسٹرا کلیم کی ہے وہ جس بنیاد پر میں نے اشارہ کیا تھا سر وہی ہے کہ فاروق نسیم صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے کیونکہ پک ہیں, لہٰذا MQM کے کوٹا میں جو 2 منسٹریز آنی تھی وہ دوسری ابھی تک نہیں آئی. دیکھیں, دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں, چونکہ آپ نے بات کی تھی, جب ان دہشت گردی کے کیسوں پر بات ہوگی تو میں کر لوں گا آپ سے کہ یہ سارے کیس چل رہے ہیں اور 90% کیس عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں. سر میرے سوال کا جواب دے دیں, میرے پاس وقت کم ہے, معذرت کے ساتھ قمر صاحب. دیکھیں آپ نے ذکر کیا تو میں کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ 10 مہینے پہلے جب PTI سے ہماری بات ہوئی تھی, 2 وزارتوں کی بات ہوئی تھی, اس کے بعد عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ فاروق نسیم صاحب کو چاہتے تھے. فاروق نسیم بھائی نے MQM سے کہا, MQM نے کہا ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے, لیکن ہماری ان 2 منسٹر میں کاؤنٹ نہیں کیے گا. دوسری بات کہ اس دوران ہم نے کسی منسٹری کی بات نہیں کی ہے, یہ پرانے ذکروں میں سے ذکر آ گیا ہو. اس وقت نہ ہمیں کسی منسٹری کی سے انٹرسٹ ہے, ہمیں ٹوٹل انٹرسٹ یہ ہے کہ کراچی, حیدرآباد سمیت شہری سندھ کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. ہم نے اس وقت وزیر اعظم صاحب سے ایک ہی درخواست کی ہے, ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نسل پرست حکومت ہے, وہ کراچی کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہے. آپ براہ راست میئر حیدرآباد, میئر کراچی, آپ براہ راست میئر حیدرآباد, میئر کراچی کو براہ راست فنڈ دیں. میئرز کی انٹرونشنز کی بات کی ہے, اور 162 ارب روپے, 160 ارب روپے سے زیادہ جو پرائم منسٹر صاحب نے مختص کرنے کا کہا تھا, اس کی ریئلائزیشن کی بات کی ہے. اس کے اندر سے بہت کم پیسے یہاں تک آئے ہیں. معذرت آپ سے, آپ کے ساتھ ایک طویل انتظار آپ نے کرنا پڑا, بٹ آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ یور کامنٹس اینڈ دین آئی ہیو ٹو ریپ اپ دی شو. ملیکہ صاحبہ. جی معیز, دیکھیے جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کنور نوید صاحب منسٹریز کی, میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ فاروق نسیم صاحب پاکستان کے ہی از ون آف دا بیسٹ فائنسٹ لائرز آف آر کنٹری, ایک بہت قابل وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت بھی ہیں, اور ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کے اندر. تو جو 2 منسٹریز کی بات ہے ان سے کافی عرصے سے چل رہی ہے. ایک ان کے پاس IT کی تھی منسٹری, اور یہ ڈسکشن اب نہیں آئی ہے, یہ منظر عام پہ اب ڈسکشن میں آئی ہے, لیکن اس کی ڈسکشن بہت پہلے سے چل رہی ہے. اور MQM ہمارے بہت امپورٹنٹ الائز ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر ہمارے ساتھ, اور اس کے باہر بھی بہت سارے پالیسی ایشوز کے اوپر ہمارا آپس میں کنورجنس ہے, اور ہم سب پالیسی ایشوز پہ مل کر ساتھ چل رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ابھی ریسنٹلی MQM کے ساتھ مل کر ایک حیدرآباد کی یونیورسٹی کی بھی اناگوریشن کی تھی PM ہاؤس کے اندر. سو بہت سارے میجر ایشوز پہ, کراچی کے مسائل کے اوپر, سندھ کے ایشوز کے اوپر ہماری MQM کے ساتھ کنورجنس ہے, اور ہمارے الائز ہمارے ساتھ میجر پالیسی ایشوز پہ کھڑے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں میئرز کی تھرو دا ایگزیکٹو, جی اوبیسلی ان کا دیکھیں ہر ایشو پر تو ہماری اگریمنٹ نہیں ہو سکتی, بٹ میجر پالیسی ایشوز پہ ہمارا آپس میں کنورجنس ہے. ٹھیک ہے, میں نے مجھے 160 بلین روپے کراچی کے لیے پرومس ہوئے تھے, وہ تھرو لوکل گورنمنٹ انفلوئنس ہونا.
جی بالکل، ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ٹیئر کے تھرو ہی پیسے جانے چاہیے، بٹ لوکل گورنمنٹ کو مانیٹر بھی ہونا چاہیے. اور کراچی پیکج کی بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے، اور بجٹ کے اندر بھی ہم نے کراچی کو ایک مخصوص پیکج دینے کی بات کی ہے. تو انشاءاللہ ان سب ایشوز پہ کلیریفیکیشن یا ڈیٹیل جو انفارمیشن ہے وہ آ جائے گی کچھ دنوں کے اندر. بٹ ہماری کنورجنس ہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ آپ کا، قمر نوید صاحب آپ کا، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/agenda360 ہمارا فیس بک پیج ہے، @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 8:05 پہ حاضر.